تقریر و تشریح میں نہیں جاؤں گا، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ کھانا چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، درود کا ناغہ نہ ہو۔ اگر ایسی حالت میں آ گئے تو انشاءاللہ آپ حضور کی رہنمائی میں ہی چل رہے ہیں، پھر حضور اپنی خاص نگاہ شفقت میں لے لیتے ہیں، امتی گرتا ہے حضور سنبھال لیتے ہیں، غلط طرف قدم اٹھتے ہیں حضور بچا لیتے ہیں، حضور اپنی خاص نگاہ میں رکھتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور چلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں تقلید کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کو آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا کشف المحجوب میں، اس کو اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ مثال پہلے دے چکا ہوں، مکبر امام کی آواز ہی پیچھے پہنچاتا ہے۔ حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ امام اعظم کا اجتہاد حضور کی نگاہ کا فیض ہے۔ حضرت داتا صاحب کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم جو دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ حضور کا فیصلہ ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تیسرے نمبر پر اولی الامر کی اطاعت، جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ بعض نے کہا بادشاہوں کی اطاعت کرو، پر مفسرین کہتے ہیں بادشاہ کا وہ فیصلہ مانا جائے گا جو دین کے مطابق ہو، جو فیصلہ دین کے خلاف ہوگا وہ تو نہیں مانا جائے گا۔ اب بادشاہ جو دینی بات کرے گا وہ کس سے پوچھ کے کرے گا؟ علماء سے ہی پوچھ کے کرے گا۔ تو اولی الامر سے مراد ہیں اہل علم، ان کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک فرمان بھی امام حاکم نے المستدرک میں یہی نقل کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے جو تم میں اہل علم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے، اس قرآن مجید کی آیت سے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تشریح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقلید کرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے۔ وہ مسائل جن کو سمجھنے میں دشواری ہے، اہل علم کے پاس جا کے وہ دشواری دور کرو، ان کی اطاعت کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 پڑھیں، اس میں بھی اس مضمون کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ فَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جو اہل علم استنباط کرتے ہیں وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 83 میں قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اہل علم کے پاس اس بات کو لے جاؤ جو استنباط کر کے تمہیں اصل مسئلہ سمجھائیں، حقیقت تک پہنچائیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات کے حوالے دیے، ورنہ اور متعدد آیات ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یا پھر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی وہ لوگ اس مقام تک پہنچ گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ ہمیں دین سمجھنے کے لیے جو ماہرین علوم شرعیہ ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا
صحابہ کرام کے دور میں بھی تقلید شخصی تھی؟ تو یہ روایت میں نے درس قرآن میں بھی رمضان شریف کے دوران بیان کی تھی۔ صحابہ کرام کے دور میں بلکہ خود حضور کے ظاہری زمانے میں ان علاقوں کے مسلمان جو مدینہ منورہ آ کے حضور سے دین نہیں سیکھ سکتے تھے، دور کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ تقلید شخصی کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا کریم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ الوداع کرنے کے لیے حضور خود نکلے مدینہ منورہ سے باہر۔ راستے میں حضور نے فرمایا، معاذ، یمن میں تو لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کرے گا؟ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں کتاب اللہ میں دیکھوں گا، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اگر تو قرآن میں اس مسئلے کا جواب واضح طور پہ نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کرتے ہیں، فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر میں حضور کی سنت میں جواب تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا، اگر وہاں بھی تجھے اس سوال کا جواب نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، اجتہد برائی، پھر میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، پوری محنت کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ حضور نے دست اقدس ان کے سینے پہ رکھا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو وہ بات کرنے کی توفیق دی جس سے رسول اللہ کا دل خوش ہو گیا۔